السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ڈونلڈ لو کی پیشی اور پاکستان، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں اس پروگرام میں مختصراً بات کی جائے گی. پاکستانی میڈیا کے علاوہ بین الاقوامی میڈیا میں 20 مارچ کو امریکی کانگریس کی متعلقہ کمیٹی میں پاکستانی معاملات کے ذمہ دار اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ امریکہ ڈونلڈ لو کی پیشی کا بہت چرچا تھا. مجھے اس پیشی کو لائیو سننے کا موقع ملا. یہ پیشی تقریباً 1.5 گھنٹہ جاری رہی. اس پیشی پر ڈونلڈ لو سے امریکی کانگریس کی متعلقہ کمیٹی کے ممبران نے کافی سوال کیے. ڈونلڈ لو صاحب نے ان سوالات کے جوابات انتہائی سفارتی مہارت سے دیے. اس ساری کارروائی کا غیر جانبدارانہ لب لباب جو میری نقطہ نظر سے بنتا ہے وہ پیش خدمت ہے. ڈونلڈ لو کی پیشی کا عنوان تھا پاکستان میں جمہوریت. اس عنوان کے حوالہ سے ٹیکساس کے 2 ممبران کانگریس نے بہت ہی مناسب موضوع اور ٹو دی پوائنٹ سوالات کیے اور ڈونلڈ لو کو یہ ماننا پڑا کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات فری اور فیئر نہیں تھے. امیدواروں کے ساتھ کاغذات جمع کراتے وقت بھی زیادتیاں کی گئیں. سب کو انتخابات کے لیے برابر مواقع مہیا نہیں کیے گئے. ڈونلڈ لو کے مطابق حکومت پاکستان کو ان انتخابات کے فیئر اور فری نہ ہونے کے بارے میں بتلا دیا گیا ہے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اقدامات کا انتظار ہے. کیلیفورنیا کے ممبر کانگریس بریڈ شرمان نے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں امریکی سفیر جیل جا کر عمران خان سے ملیں کیونکہ عمران خان بطور سیاسی کارکن کے قید ہیں، یا ان کو ہم ایک سیاسی قیدی کہہ سکتے ہیں. اس سوال نے ڈونلڈ لو کو سخت کسی صورتحال کا شکار کر دیا اور وہ کچھ دیر خاموش بھی رہے اور بہرحال بعد میں بھی کوئی ایسا تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ وہ کیا کریں گے. عمران خان کی حکومت کی تبدیلی میں سائفر یا کسی اور کردار کو ادا کرنے کے بارے میں ڈونلڈ لو نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی میں امریکہ نے کوئی کسی قسم کا کردار ادا نہیں کیا. اس کے علاوہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی، عورتوں کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، افغانستان کی طرف سے دہشت گردی کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے. ایران کی طرف سے پائپ لائن کا معاملہ، چین کا سی پیک، روس سے تعلقات پر بھی بات کی گئی. اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہ امریکہ میں پاکستان کے لیے تقریباً مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی تمام باتوں سے جو میں نتیجہ اخذ کر سکا ہوں وہ یہی ہے کہ فی الحال امریکہ پاکستان کو ایران، چین اور روس کے خلاف اس خطہ میں اپنی ایک طفیلی ریاست کے طور پر رکھنا چاہتا ہے. امریکہ کے اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان کی فوج بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ جب فوج کا سوال ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ پاکستانی فوج کی تعریف بھی کی اور جو امریکہ کے ساتھ اس کے روابط ہیں اس کا کھل کر اظہار بھی کیا. اسی لیے امریکہ اس پالیسی پر عمل پیرا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہے. اگر کوئی حکومت اس پالیسی سے اختلاف کرتی ہے جو ابھی بیان کی ہے کہ امریکہ پاکستان کو کیا کردار دینا چاہتا ہے اس خطے میں، تو اگر کوئی حکومت امریکہ کی اس پالیسی سے اختلاف کرتی ہے تو پھر امریکہ کو ایسی حکومت قابل قبول نہیں ہے. ان کی باتوں سے ایک اور جو بڑا سبق لیا جا سکتا ہے، اور یہ جو پہلے بھی بات کی ہے، میں اپنا نقطہ نظر دے رہا ہوں جو میں نے ان کی باتیں سنی ہیں. اس کے علاوہ ان کی باتوں سے جو ایک اور سبق لیا وہ یہی ہے کہ کسی بھی ملک سے امریکہ کا جو برتاؤ ہوتا ہے وہ اس ملک کے عوام کے رویہ کے مطابق ہوتا ہے. اگر عوام کی طرف سے کوئی بڑی مزاحمت اور رد عمل سامنے نہ آتا ہو تو پھر امریکہ اپنی مرضی چلانے میں کوئی مشکل محسوس نہیں کرتا
اور پھر ایسے ملک میں وہ اپنی مرضی ہی چلاتا ہے اور اپنی مرضی کی حکومتیں ہی بناتا بھی ہے اور ان کے ساتھ پھر وہ ڈیلنگ بھی کرتا ہے. یہ میں نے ان کی باتوں سے جو چیز اخذ کی ہے. بہرحال ایک لحاظ سے پاکستانی نژاد امریکنوں کی طرف سے یہ جو ایک بڑا قدم آج اٹھایا گیا ہے اور جو ملک کی صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ جو ایک میٹنگ ہے اس کو آرگنائز کیا گیا، غالباً یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا لگتا ہے کہ امریکن کانگریس کے ممبران کے سامنے پاکستان کے قومی معاملات کے بارے میں کھل کر بات ہوئی. ڈان نیوز ٹی وی کا بھی شکریہ کہ ان کی وساطت سے اس پروگرام کو لائیو دیکھنے اور سننے کا موقع ملا.